اب انہیں رشید گنگوہی دیوبندی جماعت کا بہت بڑا عالم ہے، تھانوی کا بھی استاد ہے، مولوی اشرف علی تھانوی کا، قیام دیوبند میں اس کا بہت ہاتھ ہے، قاسم نانوتوی کا ساتھی ہے۔ سوال ہوا ہندوؤں کی دیوالی اور ہولی کی کچوری پوری کھانا، تو کیا لکھا وہاں پر؟ درست ہے، لکھانا درست ہے۔ ہاں اب سنو، ہوا سوال محرم کے بارے میں کہ اگر امام حسین کا ذکر کیا جائے، روایات صحیحہ کے ساتھ سبیل لگائی جائے، شربت پلایا جائے، یا چندہ سبیل اور شربت میں دینا یا دودھ پلانا، تو کہتا ہے سب نادرست ہے، چونکہ اس میں رافضیوں شیعوں سے مشابہت کے وجہ سے حرام ہے۔ مسلمانوں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ جس نبی کے نواسے نے کربلا کے میدان میں اپنے پورے کنبے کو راہ خدا میں قربان کر دیا، مگر یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ ہم نے امام کی اس سنت سے یہ مزاج بنایا ہے، ہم کتنے بھی گنہگار ہو لیکن لاتور کی کسی مسجد میں داڑھی کٹا مولوی نہیں رکھیں گے، سود خور مولوی نہیں رکھیں گے، شرابی زانی مولوی نہیں رکھیں گے۔ جب ہم نمازوں کا امام کسی فاسق کو نہیں بناتے، امام حسین مسلمانوں کا امام ایک فاسق کو کیسے بنائے کہ جس کا فسق تواتر سے ثابت ہے؟ اور یزید کے جو حامیان ہیں غیر مقلدین، انہیں تو میں نے برسوں پہلے چیلنج دیا ہے، آؤ اپنے ابا یزید کے اوپر جو فسق و فجور کے الزامات ہیں اسے غلط ثابت کرو۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم مرتے مر جائیں گے، نیٹ پر ڈینگے ہانکیں گے، لیکن کبھی بریلویوں کے مقابلے میں بیٹھ کر بات نہیں کریں گے، کیونکہ بریلویوں کو ان کے امام نے صرف رسومات نہیں دی ہے، عیدہ براتا نہیں دیے ہے، علم کے وہ ہتھیار دیے ہیں کہ ابھی 500 سال تک کوئی عالم اگر کوئی کتاب نہ لکھے تب بھی اعلیٰ حضرت کی کتابیں رہبری اور رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ حق حق نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق ہے۔ ایک طرف تو یہ خبیث یہ کہہ رہا ہے فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 575 پر کہ غیر مسلموں کے ذریعے ملنے والے پرساد کھانا درست ہے، اور ایک طرف نواسے رسول کے نام پر سبیل لگانا، دودھ دینا، یہ حرام ہے، حرام کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں، اور خدا کی قسم جنت حسین کے منظوری کے بنا ملے گی بھی نہیں۔ تو اس جنت میں جا جو تیرے وہم و گمان میں ہے، ہم رب کی اس جنت میں جائیں گے جسے اللہ نے حسین کے صدقے اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ آقا حسین کے ذکر کے لیے ایسی خبیث بات دیوبندیوں نے لکھی ہے، اور آج کل یہ مولائی کہلانے والے، یہ صحابہ پہ بھونکنے والے کتے، ان کو دیوبندی بہت اچھے لگ رہے، طارق جمیل بہت اچھا لگ رہا، بہت میٹھے باتیں کر، کیا ہے یہ میٹھے باتیں؟ مجموعہ 96 میں پیشاب بھر کے دیے تو ملتا، بوٹل 96 کی ہے نا، ارے عقل کے کم اندر کون سا مٹیریل ہے وہ دیکھنا۔ اب سنو حوالہ نمبر 7 کتاب تقویت الایمان، مولوی اسماعیل دہلوی لکھ رہا ہے کہ یقین مانو ہر شخص خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو۔ مفتی جابر صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے یہاں لکھا تھا، اچھا مفتی صاحب نے لکھا بڑے سے بڑا انسان نبی ہو یا رسول یا مقرب فرشتہ، سب کی حیثیت اللہ کی شان کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ مفتی صاحب نے لکھا، کتاب میں نہیں لکھا، اب اس کو مل گیا، ارے باپ رے باپ، اتنا زیادہ انہوں نے ڈنڈی مار دی ہماری کتاب میں، مناظرہ 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 مناظرہ۔ بڑے لوگ نے سمجھا نکو جا، خیریت نہیں ہوتی، پوری جماعت کا نام خراب ہوتا، اپنا اجتماع نیلنگے میں، لاتور میں، اوسے میں، کہاں ہے، سب پانی پھر جاتا، نکو جو۔ اس نے لکھا یقین مانو ہر شخص خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب ترین فرشتہ۔ دیوبندی چلا رہا اس میں نبی ولی کا نام کہاں ہے؟ مفتی صاحب نے کیسا لکھے؟ تو بتاؤ ذرا بڑے سے بڑا انسان کون ہے تمہاری نظر میں؟ تمہاری نظر میں کون ہے؟
فرعون، حامان، شداد، قارون، ابو جہل، یہ آپ کے آبا و اجداد. ظاہر سی بات ہے، ایک عام مسلمان دیہاتی چھوٹے بچے کو پوچھو بڑے سے بڑا انسان سے مراد کون، تو وہ کہیں گا اولیاء کی پاک جماعت، صحابہ کی مبارک جماعت، انبیاء کی پاکیزہ جماعت، اور اس جماعت کے سردار جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے سے بڑا انسان سے مراد وہی ہے نا. تو انہوں نے تو حضرت نے انڈر لائن کر کے بین القوسین گھامڑوں پڑھنا بھی نہیں آتا، مطلب یہ شرح ہے، یہ خلاصہ ہے، پڑھنے آتا نہیں ہے. آدھی رات کے ٹائم، آدھی رات میں کرتے کی جگہ پاجامہ پہن کر تحقیق کرتے ہو. ہم مناظرہ کریں گے، ایسے ہی مناظرہ کرو گے. تمہارا مولوی لکھ رہا ہے یقین مانو ہر شخص کا بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب ترین فرشتہ، یعنی اللہ کا کیسا ہی خاص فرشتہ، اس کی حیثیت شان الوہیت کے مقابلے میں ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے. مسلمانوں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا، ایک طرف وہابیوں کی تقویت الایمان ہے، ایک طرف اللہ کا قرآن ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، نبی کے سامنے آواز کو اونچا نہ کرو. وَالضُّحَىٰ، آپ کے رخ انور کی قسم. لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، مجھے قسم ہے اس شہر کی جس میں آپ نے اپنے قدم مبارک کو رکھا ہو. اللہ اللہ، میرے آقا اپنے طلبہ نازنین کو اگر شہر میں رکھ دیں، اللہ قسم ارشاد فرما رہا ہے وہ انگریز کی حرامی اولادوں، یہ تمہارا نبی سے کیسا تعلق ہے. اللہ اللہ، استاد زمن علامہ حسن رضا فرماتے ہیں آسماں گھر تیرے طلبے کا نظارہ کرتا یا رسول اللہ، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. یہ بریلی والوں سے پوچھو نبی کی تعظیم کیا ہے، نبی کی تعریف کیا ہوتی ہے. یہ گھامر تو اسی کتاب میں لکھتا ہے نبی کی تعریف بڑے بھائی جیسی کرو یا اس سے بھی کم. معاذ اللہ، یہ کتابیں لکھنے والے 150 سال پہلے سب جنت سے ایک اسٹاپ پہلے چلے گئے. کتابیں آج بھی چھپ رہی ہے. کب آتے مناظرہ کرنے؟ مفتی جابر کو بھی رکھو سائڈ میں، امامت کرو. حضرت آپ کلیم حنفی اکیلا کافی ہے، آپ کا نمبر بعد میں آئے گا. آؤ مناظرہ سجاؤ، میں آتا ہوں. ہمارے کلیم رضا قریشی صاحب، کلیم حنفی رضوی، سرور پپل گاؤں، تعلقہ مجلے گاؤں، ضلع بھی، رہنے کو ممبئی میں، پیدائش ممبئی کی، تعلیم و تعلم کا سلسلہ ممبئی، اور یو پی سے قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ ممبئی. نہیں تو وہاں تو بھی آ جاؤ، مگر آؤ. اب بتاؤ تمہارے یہ اکابروں نے بارگاہ رسالت میں جو بات لکھی ہے کیا یہ قرآن و حدیث کے مزاج کے مطابق ہے؟ اللہ اللہ، صحابہ کرام کا دیکھو معاملہ کیا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں جب آسمان دنیا پر رات کی سیاہی چھائی تھی، رات نے اپنی زلفوں کو پھیلا دیا تھا اور چاند نکلا ہوا تھا، پورے شباب پر تھا. میں سرکار کی بارگاہ میں آیا، میرے آقا علیہ السلام اللہ اللہ اپنی کھٹیا پر، اپنی چارپائی پر سوئے تھے. مجھے اچھے سے یاد ہے ایک مرتبہ حدیث پڑھتے وقت میں نے اپنے استاذ کے سامنے یہ حدیث پڑھی. حدیث میں ہے کہ حضور دوپہر کے وقت جب قیلولہ کرتے تو آپ کے پیٹھ پر چٹائی کے نشان بن جاتے، کھجور کے چٹائی کے. میرے استاد جنہوں نے بریلی سے جامع محبت پیا تھا کہا کلیم حنفی ایسے مت بول کہ چٹائی کے نشان سرکار کی پیٹھ پہ پڑتے تھے، یوں کہ چٹائی سرکار کی پشت انور کا بوسہ لیتی تھی. اللہ اللہ، یہ ہے نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. نمازوں پہ نمازیں پڑھنے والوں، تمہاری نماز سے اختلاف تھوڑی ہے، تمہارے اعتکاف سے، تمہارے چلوں سے، تمہارے گشت سے کسی چیز سے اختلاف نہیں. اصل جھگڑا ہے ان کتابوں پر. تم انہیں آ کر لاتور کے کسی چوراہے پر جلا دو،
اب کہو ان خبثہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اللہ کی قسم لاتور میں سورج بعد میں اگے گا, کلیم حنفی تجھ سے پہلے گلے ملے گا. ہے تجھ میں جرأت, ہے تجھ میں ہمت نہیں, نہیں تو اپنے اکابرین کے آگے رسول کو چوز نہیں کر سکتا. اور خدا کی قسم ہم بریلوی ہیں, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کچھ کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. یہی فرق ہے تجھ میں اور ہم میں. صحابی بارگاہ میں آئے, سرکار چارپائی پر آرام فرما رہے, چہرہ کھلا ہوا ہے. صحابی کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا, کبھی آمینہ کے چاند کو دیکھتا, کبھی آسمان کے چاند کو, کبھی آمینہ کے چاند کو. پھر میرے دل نے فیصلہ کیا چاند سے تشبیہ دینا شاعر اسے بیان کر رہا ہے, ورنہ پھر بعد میں بولے گا ایسا کیسا. صحابی نے اردو میں کیسا بولے تھے. اب ایک بیان آیا نا, بولے یہودی نے بولا میں سب کو ایک ایک موبائل گفٹ کروں گا. بیان کرنے والے کچھ بھی کرتے ہیں. اب لوگوں کو لگتا تھا یہ بات مذاق ہے. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ, کب کون ویڈیو کاٹ کے ڈالیں گا بولے نہیں آتا. اور ہماری فجیتی ہوتی بعد میں. ایک مولانا سے تقریر کرتے تھے, بولے تا ظلم کرے بولے کوفہ والوں نے امام حسین پر, ان کے گاڑی کے لیے پیٹرول تک نہیں دیے. اب بولے اتنا نالائق تھا یزید, روز آنا 3 سے 6 کا شو دیکھتا. اب دیکھو ایک مولانا کا بیان آیا, بول رہا بولے یہودیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ میں سب مسلمانوں کو ایک ایک موبائل گفٹ کروں. انجلا والے مولانا, ان کا بیان ہے. دیکھو کیا کرنا. وہ پھگنی کے فاتحہ والے مولانا ہمارے سر کے نہیں نا بھلا کیا. ہاں کریم مل صاحب بعد میں, نہیں تو کریم مل صاحب بولیں گے. کلیم مل صاحب تقریر ہے گئی نستا چھاسا ہے, پورا چھاسا ہے. ویسا بھی نہ کو, تھوڑا ایسا تھوڑا ویسا سب ملا کے چلنا پڑتا. ہم کو تم کو کیا معلوم ہے کیا. لاتور والے بہت بولتے ہیں ہائی کیا. تو دیکھو یہ ہے صحابہ کا ادب. اور یہ دیوبندی خبیث کہہ رہا اللہ کے شان کے آگے سب چمار سے زیادہ ذلیل. بتاؤ یہ مسلمانوں قرآن کی بولی ہے, حدیث کی بولی ہے, صحابہ کی بولی ہے؟ نہیں, خدا کی قسم یہ انگریز کے پالتو کتوں کی بولی ہے جو بارگاہ رسالت کے بدترین گستاخ ہیں.